بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر کے اندر ہم اسلامیات کا پہلا ٹاپک دین اور مذہب میں فرق کے اوپر بات کریں گے، اور اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے امتحان کے مطابق دین اور مذہب میں جو سوال آتا ہے فرق کا، اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تو لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک نظر جو ہے وہ سی ایس ایس کے اسلامیات کے پیٹرن اور پی ایم ایس کے اسلامیات کے پیٹرن کے اوپر دیکھتے ہیں۔ سی ایس ایس میں اسلامک اسٹڈیز جو کمپلسری سبجیکٹ ہے وہ 100 مارکس کا ہے، 3 گھنٹے کے اندر یہ پیپر کرنا ہوتا ہے، جس میں سے 20 مارکس جو ہے وہ ایم سی کیوز یعنی کہ ایک جو آبجیکٹو پورشن ہے وہ ہے، اور پھر اس کے بعد 80 نمبر کے آپ نے 4 سوالات کرنے ہوتے ہیں، تفصیلی جواب دینے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ سوالات کے جوابات چاہے انگلش میں دیں چاہے اردو میں دیں، لیکن موضوع یہی ہے کہ آپ جو عربی کی آیات ہیں انہیں عربی رسم الخط میں ہی لکھیں اور ساتھ ترجمہ لکھیں، ترجمہ آپ انگلش میں یا اردو میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو پی ایم ایس کا پیٹرن ہے اسلامک اسٹڈیز کا کمپلسری سبجیکٹ کا، وہ بالکل سیم ہے، یعنی کہ سیم 100 نمبر کے جو وہ پیپر ہے، اسی طرح ایم سی کیوز اور سوالات، اور پھر انگلش یا اردو کے اندر آپ کر سکتے ہیں۔ پی ایم ایس میں ایک اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پی ایم ایس میں نارملی تمام پیپر جو ہیں وہ آپ انگلش یا اردو میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، لیکن جو سوالات ہیں وہ عمومی طور پر جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان میں انگلش میں ہی دیے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی کے اوپر چوائس دی ہوتی ہے کہ انگلش میں کر لیں یا اردو میں، تو اس کی انٹرپریٹیشن تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں سوالات بھی اردو میں دیے ہوتے ہیں ساتھ، تو آپ چاہے تو اردو میں کر لیں۔ تو اس میں کوئی مارکس کا یا وہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ آپ کے آنسرز بالکل ٹھیک ہیں اور جو پوائنٹ آف جو ریکوائرڈ ہے اس سوال کے اندر وہ آپ نے دیا ہوا ہے، تو وہ آپ کے مارکس آ جاتے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو ٹاپک ہمارا دین اور مذہب میں فرق ہے، اس سے متعلقہ پاسٹ پیپرز میں کیا کویسچنز آتے رہے ہیں۔ یہ کوئی ٹرینڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کہ یہ پاسٹ پیپرز میں کویسچنز کا دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آیا اس دفعہ یہ کویسچن آئے گا یا نہیں۔ ہم صرف یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب دین اور مذہب میں فرق کی ہم بات کرتے ہیں تو ایگزامینر کیا پوچھ سکتا ہے، یعنی کہ اس میں تو بہت ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے نا، کہ دین کے مختلف پہلوؤں کی آپ بات کریں، مذہب کی پہلوؤں کی بات کریں، پھر آج کے کانٹیکس میں بات کریں یا کس کانٹیکس میں بات کرنی ہے۔ تو ہم یہ سوالات صرف اس ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل 2016 میں سوال آیا سی ایس ایس میں، دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، انسانی زندگی میں دین کی اہمیت کو دلائل سے واضح کریں۔ اب وہ دین کی اہمیت جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کر رہا ہے۔ اسی طرح 2002 کے اندر سی ایس ایس میں آیا، دین اسلام کی تعریف کیجیے، نیز دین اسلام کا تصور اور مقام انسانیت پہ تفصیل بیان کریں۔ اسی طرح دیکھیں جو سی ایس ایس 2010 ہے وہاں پہ سوال آیا، دین اور مذہب میں بنیادی فرق کی وضاحت کرتے ہوئے اسلام اور مذاہب عالم یعنی کہ دوسرے مذاہب جو ہیں ان کے درمیان عالمی تناظر میں بقائے باہمی کے اہم نکات بیان کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر پی ایم ایس کی بات کریں تو 2020 میں کویسچن آیا، دین اور مذہب میں کیا فرق ہے، دور حاضر میں مذہب کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کریں، یعنی اس میں آپ کنٹمپریری ٹائم پیریڈ کی بات کر رہا ہے وہ، کہ اب کے دور میں مذہب کی کیا ضرورت ہے اور اہمیت ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں بنیادی جو سٹیپس ہیں ان سے ہم سٹارٹ لیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک تھوڑا سا تفصیلی انداز دیکھیں گے کہ سوال کو کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر کے اندر جو ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اس سوال کی جواب کی لینتھ میں، اور جو انگلش اور اردو کی کنفیوژن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے دین کو دیکھتے ہیں کہ دین بنیادی طور پہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لغت میں دین کا جو مطلب ہے وہ بدلہ یا جزا اور سزا کے ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب اصطلاحی معنوں میں دیکھتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک اصطلاح کے طور پہ آپ دین کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل نظام زندگی اور ضابطہ حیات۔ مکمل نظام زندگی سے مراد بنیادی طور پر یہ ہے کہ جس میں عقائد، آپ کی عبادات، اخلاقیات، معاملات سمیت زندگی کے ہر شعبہ کے لیے کامل رہنمائی موجود ہو۔
ٹھیک ہے، تو یہ دین کا بنیادی مطلب ہے، یعنی کہ دین کا مطلب تو بدلہ، جزا اور سزا ہے، لیکن اصطلاحی طور پر یہ ایک ایسا فینومینا ہے جو آپ کی لائف، کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو کور کرتا ہے، یعنی کہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے اوپر یہ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، ضابطہ حیات دیتا ہے۔ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو مذہب کا لغت میں مطلب ہوتا ہے رستہ، طریقہ یا عقیدہ۔ یہ بنیادی طور پہ عبادات، عقائد اس سے زیادہ ملتا ہے کہ کیا رستہ اختیار کرنا ہے، کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاحی طور پہ بنیادی طور پہ جو مذہب ہے وہ دین کے بنیادی عقائد اور عبادات پر مبنی پہلو کا نام ہے۔ اب اس چیز کو ہم تھوڑا سا اس چارٹ کی مدد سے بھی ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ای بی ٹیلر جو ہیں پروفیسر، ان کے نزدیک مذہب روحانی اعتقادات کا نام ہے۔ اور پھر جو چارٹ ہے یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ دین ایک کل کا نام ہے، ٹوٹیلٹی، اور جو مذہب ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے۔ تو اگر ہم دین کو دیکھیں کہ مکمل نظام زندگی، تو جس میں زندگی کے معاملات، اخلاقیات، عبادات، عقائد آ رہے ہوتے ہیں، تو مذہب جو ہے وہ عبادات والا سیگمنٹ جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو دین ایک ٹوٹیلٹی ہے، مذہب جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے۔ دین ایک کل کا نام ہے، مذہب ایک جز کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ دین اور مذہب کا فرق ہو گیا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، الہامی یا سماوی مذاہب اور غیر الہامی یا غیر سماوی۔ اب یہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب کیا ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مذاہب جو اللہ تعالیٰ، اس کے انبیاء اور رسول، ملائکہ، یوم آخرت اور وحی پر یقین رکھتے ہیں، ان کو الہامی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اسلام ہو گیا، عیسائیت اور یہودیت جو ہے وہ الہامی مذاہب ہیں۔ پھر اسی طرح الہامی مذاہب کو سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام سام تھا۔ جن مذاہب کو انہوں نے اختیار کیا اس لحاظ سے بھی ان کو سامی مذاہب بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح غیر الہامی یا غیر سماوی مذاہب وہ ہیں جن کا تعلق انبیاء اور رسول کی تعلیمات سے قطعی نہیں ہے، یعنی کہ یہ انسانوں کی تعلیمات ہیں، جیسا کہ ہم بدھزم دیکھتے ہیں، ہندوازم دیکھتے ہیں، سکھ مت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غیر الہامی مذاہب ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب کی دو حصے ہو گئے۔ لیکن غیر الہامی مذاہب کو مزید دو حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب، ہم نے دیکھا کہ الہامی یا سماوی اور غیر الہامی یا غیر سماوی ہیں۔ غیر الہامی مذاہب دو ہیں آگے، آریائی مذاہب اور منگولی مذاہب۔ اب آریائی مذاہب میں وہ ہیں ہندو مت، جین مت، سکھ مت، زرتشی مت، بدھ مت، اور منگولی مذاہب میں کنفیوشزم، تاؤ مت، شنتو مت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الہامی اور غیر الہامی، اور پھر غیر الہامی کے آگے بھی جو دو ٹائپس ہیں وہ ان کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ غیر الہامی سے مراد یہ ہوگا کہ ایسے مذاہب جن کا کوئی متعین ضابطہ حیات نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم تبدیل ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم مزید جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، آریائی مذاہب اور منگولی مذاہب۔ اب دین کی اہمیت کے اوپر بھی سوال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی اہمیت سے بنیادی طور پہ تو دین جو ہے وہ اسلام کو پسند کیا گیا۔ دین کو جب ہم دیکھیں گے تو دین جو ہے وہ اسلام ایک دین ہے۔ دین سے مراد یہ ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسلام سے مراد ہے صلح، سلامتی، اطاعت، گردن جھکانا، ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہونا۔ تو یہ اسلام کی اصطلاحاً یہ مطلب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق شریعت کی اصلاح میں اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ہیں۔ اچھا، اب دین کی اہمیت جو ہے وہ ہم تھوڑا سا قرآن مجید کے ریفرنس کے ساتھ بھی کوٹ کریں گے۔ تو اس میں آپ اس آیت کا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا حوالہ دیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت جو ہے وہ پوری کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو قرآن مجید میں بھی جو اسلام ہے وہ بطور دین جو ہے وہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اسی طرح آپ ایک آیت اور کا حوالہ دیں کہ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، یعنی کہ دین اسلام جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح مزید کچھ آیات کی آپ جو ہے وہ ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں، انہیں عربی میں یاد کیجئے گا، اور ساتھ اردو میں اگر کر رہے ہیں تو پیپر اردو میں کر دیں ترجمہ،
یا پھر انگلش میں ترجمہ جو ہے وہ اگر انگلش میں کر رہے ہیں تو وہ اس کو کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مذہب کی اہمیت۔ جب بنیادی طور پہ جو اسلامیات کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھیں گے تو وہ مذہب کے اوپر بطور اس لیے فوکس ہوتا ہے کہ مذہب نارملی یعنی کہ آپ کی عبادات اور عقائد سے منسلک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دین کے اس پہلو کو جس کو مذہب کہا جاتا ہے اس کے اوپر اس کی اہمیت بھی ظاہر کی جاتی ہے۔ یعنی مذہب کا مراد ہم نے پڑھ لیا کہ رستہ یا طریقہ کے ہیں، اور انگریزی میں ریلیجن کہتے ہیں جو کہ لاطینی زبان ریلیگیر سے اخذ ہے جس کا مطلب ہے اطاعت کرنا۔ اب یہ ڈیفرنٹ جو اسکالرس ہیں ان کا مطلب ان کا مذہب کے بارے میں جو انہوں نے ڈیفینیشن دی ہیں، جس طرح سگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں مذہب صرف انسان کے جذبات کی طرف رجحان کر کے رب العالمین کا اقرار چاہتا ہے، یا ای وی ٹیلر کہتے ہیں روحانیت پر یقین رکھنے کا نام مذہب ہے۔ تو یہ آپ ریفرنس کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ مذہب کے جو حوالے سے جو اسکالرس ہیں ان کی یہ رائے ہے۔ پھر مذہب کی اہمیت کیا ہے کہ جی یہ روحانی انداز سے تربیت کا سامان فراہم کرتا ہے، روحانی لحاظ سے مذہب بھی اہم ہے۔ فطری طور پر سکون اور فلاح کے لیے ضروری ہے، یعنی انسان فطرتاً جو ہے وہ بے سکونہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو چین نہیں ہے، لیکن فطری طور پر اس کے سکون اور اس کی فلاح اور بہتری کے لیے مذہب کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو معاشرے کے اندر اتحاد برقرار رکھنے کے لیے، مساوات، امن و امان قائم رکھنے کے لیے مذہب کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ آپ نے ایک فطرتاً دیکھ لیا، ایک اس کی روحانی طور پر جو ہے وہ روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے، اسپرچول پوائنٹ آف ویو سے جو تربیت ہے وہ، اور پھر آپ نے سوسائٹی کے طور پہ دیکھ لیا کہ یہ تینوں لیولز کے اوپر مذہب جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر بات آئے کہ دین اور مذہب کا جو کردار ہے، چاہے وہ دین کا پوچھ لے یا مذہب کا پوچھ لے یا اکٹھا پوچھ لے، تو آپ نے جو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ جو بتانے ہیں وہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ تکمیل حیات، یعنی کہ مذہب کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ بغیر کسی پریجڈس کے یعنی کہ تعصب کے اگر ہم یہ مطالعہ کریں تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ مذہب کے بغیر زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے۔ یہ مذہب انسانیت میں موجود حیوانیت کے جذبات کو محدود کرتا ہے، یعنی کہ اس کو جو حیوانیت کے جذبات ہیں ان کو کرٹیل کرتا ہے، اور یہ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ مذہب نے ہمارے اوپر مطلب کس طرح کی گائیڈ لائن اور راستہ پرووائڈ کیا ہے جس سے انسانیت کا جو معیار ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تصور توحید اور شرف انسانیت، یعنی کہ توحید کا تصور دیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور دے کر مذہب جو ہے وہ انسان کو ایک ایسا شرف بخشتا ہے کہ شرف انسانیت یعنی انسان ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ پھر مادیت پرستی کے دور میں رجحان خیز، یعنی کہ مادیت پرست مطلب دنیا میں جو ایسے معاشرے موجود ہیں جو مادیت پرست ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اخلاقی اقدار یعنی کہ خیر، رجحان خیر کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقی اقدار، پیرنٹس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو یہ جو میٹیریلزم ہے اس سے نکل کے آپ کو جو ہے وہ خیر کی طرف یعنی کہ بھلائی کی طرف، لوگوں کی بھلائی کا درس دیتا ہے۔ تربیت اخلاق انڈیویجولی طور پر آپ کے اخلاق کی تربیت کرتا ہے۔ پھر تعمیر معاشرت میں کردار، یعنی کہ ایک اچھی سوسائٹی، جس طرح آپ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ لیں تو وہ بنیادی طور پہ وہ دین اور مذہب کی بنیاد پر وہ معاشرہ بنا تھا، تو تعمیر معاشرت میں ایک اہم کردار ہے۔ انفرادی بہتری اور پاکیزی، انسان عبادات کرتا ہے، اس کی عقائد ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے وہ جو قرب الہی ہے وہ اس کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر پرہیزگاری کی طرف رجحان جاتا ہے، اور پھر اسی طرح گریٹ سوسائٹل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو وحدت ملی جو ہے وہ یعنی کہ ایک قومیت بنتی ہے، ایک ملت جو ہے وہ اس میں وحدت آتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ دین اور مذہب کا کردار رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سوال ہے 20 نمبروں کا، یعنی کہ 20 نمبروں کا آپ جس میں وہ ایک جز دے دے گا 5 نمبر کا، سمجھ لیں کہ دین اور مذہب میں فرق جو ہے، جس میں آپ نے دین اور مذہب کی ڈیفینیشنز بتا دیں، مذہب کی جو حصے ہیں دو اقسام ہیں وہ، اور ان کے آگے جو پارٹس ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے دین کی اہمیت کی بات کی، مذہب کی اہمیت کی بات کی، اور اس کو ریلیٹ کیا ایگزامپلس کے ساتھ۔ ایگزامپلس کون سی؟ جو آج کے ٹائم میں آپ سوسائٹی کے اندر جو برائیاں دیکھتے ہیں، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر جو بگاڑ دیکھتے ہیں، تو اس کا حل، اس کا سلوشن جو ہے وہ آپ دین اور مذہب سے پریزنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اس میں کوٹ کرنی ہے آیات، تو یہ تقریباً آپ کے اگر دیکھیں تو پیجز جو ہیں وہ 2 یعنی کہ 4 سائٹس، ٹھیک ہے، یہ کم از کم جو ہیں وہ بننی چاہیے۔ اتنا ان ڈیٹیل جو ہے وہ 20 نمبر کا 4 سے 5 صفحے جو ہیں وہ اس کے اندر 4 سے 5 یعنی کہ پیجز کی بات کر رہا ہوں میں، تو وہ آپ نے اس کے اندر
ایڈ ان کرنا ہے. تو یہ ہمارا یہاں پہ دین اور مذہب کا کردار جو ہے یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اس کے بعد اگلے لیکچر کے تو اگر آپ ہماری ایم سی کیوز کی سیریز اسلامیات کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی پلے لسٹ کے اندر شامل ہے. اس میں ہم نے پاس پیپر کے جو ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں وہ دیے ہیں. اور اگر آپ نے سوشل ورک آپٹ کیا ہوا ہے تو سوشل ورک کے لیے آپ کے سامنے پلے لسٹ کا بٹن آ گیا ہے. اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو سوشل ورک کی کمپلیٹ سیریز مل جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.